اگلا مسئلہ ہے رکوع سے اٹھتے وقت دعا پڑھنی چاہیے. سمیع اللہ لمن حمدہ امام نے کہا. مخالف بغیر کچھ پڑھے ہوئے ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے ایک دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور دوسرے اعتدال فوت ہو جاتا ہے ایسے شخص سے جو رکوع سے سیدھا کھڑا ہوا, ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں چلا گیا. ایک تو اعتدال ختم ہو گیا, اعتدال جو ضروری تھا نماز میں اس سے وہ محروم رہ گیا, اور دوسرے ایک دعا سے محروم ہو گیا. دعا کیسی ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا. ان رفاعت ابن رافع الزرقی قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بذات وثلاثين ملكا يقتدرون ايهم يكتبها اول رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت رفاع ابن رافع زرقی ہیں. حضرت رفاع ابن رافع زرقی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. پیچھے ایک آدمی تھا. قال رجل وراءہ, ایک آدمی پیچھے تھا, بولا ربنا ولک الحمد. کیا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جب نماز ختم ہوئی فلما انصرف, جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا من المتکلم, یہ بولنے والا کون تھا؟ قال انا, وہ آدمی بولا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات کہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے کیسے کلمات تیری زبان سے نکلے ہیں؟ رأیت بذاتم وثلاثین ملکا, میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے سبقت لے جا رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے ان کلمات کو لکھتا ہے. گویا کہ یہ بڑے پیارے کلمات ہیں. رکوع کے بعد ان کلمات کو پڑھا جائے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آدمی سجدے میں گیا, سجدے سے اٹھنے کے بعد ابھی سیدھا بیٹھا نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آدمی سے بھی ایک دعا کی توفیق چھین لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان, جیسے رکوع سے اٹھتے وقت یہ پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے جس سے اہل حدیث کے علاوہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں دوسرے فرقے والے اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں؟ سیدھے پہلے سجدے سے اٹھے نہیں کہ کوے کے چونچ کی طرح دوسرا چونچ بھی مار دیا, دوسرا سجدہ کر لیا اور ایک دعا سے محروم رہ گئے. وہ دعا کون سی ہے؟ روایت اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. روایت صحیح ہے اور رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے استمرار کے لیے, زندگی بھر آپ نے ہر نماز میں یہ دعا پڑھی ہے دو سجدوں کے درمیان. کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اسی ترتیب کے ساتھ الفاظ ہیں. مخالف جتنے بھی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس دعا سے محروم رہتے ہیں. سجدے سے پہلے سر اٹھاتے ہیں اور فوراً ہی کچھ پڑھے ہوئے اس حدیث اور اس دعا کو پڑھے بغیر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی دعا سے محروم ہو گئے. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے, اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ بخش دینے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر رحم فرما, وعافنی مجھے معاف کر دے, واہدنی مجھے ہدایت دے کہ میں زندگی بھر صراط مستقیم پر چلتا رہوں, وارزقنی اور مجھے روزی دے. روزی دے, ہر چیز کی روزی دے, مجھے اولاد کا رزق دے, رزق حلال عطا فرما. ساری چیزیں اس دعا کے ضمن میں آ گئی. کتنی بڑی دعا سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اہل حدیث رکوع سے اٹھتے وقت جو دعا ہے اس پر بھی عامل ہے, اور دو سجدوں کے درمیان یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
اس پر بھی الحمدللہ ان کا عمل موجود ہے.